تو یہ تھی جلال کی کیفیت کہ ایک حضرت والا ملنے گئے، راستے میں کسی سے بیٹھے ملے، کہا میں نے تو اعلیٰ حضرت کے پاس جانا ہے، قبلہ شاہ صاحب آپ سے مل کے جانا چاہتا ہوں، آپ بھی چلیں گے؟ فرمایا ہاں میں چلتا ضرور، پر کیا کروں، قوم کا پٹھان ہے، غصے والا بڑا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ چلے، اللہ کرے گا کچھ نہیں کہے گا۔ جو ہی جا کے بیٹھے، سید صاحب کا آپ نے بڑا احترام کیا، اٹھے قدموں کو چوما، قدموں کو چومنے کے بعد بٹھایا۔ شاہ صاحب نے پوچھا احمد رضا صاحب حال کیا ہے؟ اور میں شاہ صاحب کیا حال پوچھتے ہیں، قوم کا پٹھان ہوں، غصے والا بڑا ہوں، بات بات پہ جذباتی ہو جاتا ہوں۔ شاہ صاحب قدموں میں گر کے کہنے لگے حضور آپ کو یہ کیسے پتا؟ آپ زبان سے زمین کو جھکا کے آنکھوں کو جھکا کے سننے لگے۔ شاہ صاحب حیران ہو گئے، واپس آ کے اس مہمان سے کہتے ہیں آپ نے تو نہیں بتایا۔ کہا قبلہ کب بتایا؟ آپ کے ساتھ تو آیا، پھر کس نے بتایا؟ کہا جس کی یہ چاکری کرتا گئے اسی نے دل میں یہ بات آ کے بتائی ہے۔ وَمَنْ أَشَقَنِي فَقَدْ قَتَلْتُهُ۔ فرمایا جس کو ہم مارے دیتے ہیں، اب سننا اس کی دیت بھی ہمارے پاس ہے۔ اب یا اللہ بطور دیت تو کیا عطا فرماتا ہے؟ فَعَلَيَّ دِيَّتُهُ، دیت کے طور پر کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، دنیا کا مقام و مرتبہ، لوگوں کی عقیدت محبت۔ فرمایا نانا علا فَأَنَا دِيَّتُهُ، دیت میں انعام یہ دیتا ہوں وہ بندہ میرا بن جاتا ہے، میں خدا اس کا بن جاتا ہوں۔ قد قتلتہ فعلیہ دیہ الا فانا دیہ۔ اور پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان فی جسد آدم مضغہ، فرمایا جسم انسانی میں لوتھڑا ہے، وہ فی المضغۃ فؤاد، اس لوتھڑے میں ایک تھیلی ہے، وہ فی الفؤاد قلب، فرمایا اس تھیلی میں دل ہے، وہ فی القلب روح۔ لیکن جو اتنی منازل، مراتب، درجات حاصل کرنے کے بعد پھر دل کو یہ کیفیات حاصل ہوتی ہے، اور پھر نام رکھا جاتا ہے مہر علی شاہ، پھر نام پڑتا ہے غزالی زمان، امام اہل سنت، شیخ القرآن حضور قبلہ پیر سید احمد سید کاظمی شاہ۔ یہ مراتب حاصل کرنے کے بعد نام ٹکتا ہے خواجہ خواجگان، قدوۃ السالکین، حضرت خواجہ فقیر محمد باربی۔ یہ مراتب حاصل کرنے کے بعد نام ٹکتا ہے خواجہ شاہ سلیمان توسوی سرکار۔ یہ مقام حاصل کرنے کے بعد پھر یہ نام ٹکتا ہے۔ اتنے منازل کے بعد دل کو کیفیت کیا حاصل ہوتی ہے، سنیے۔ فرمایا جس میں انسانی میں لوتھڑا، اس لوتھڑے میں تھیلی، تھیلی میں دل، اور پھر قلب روح، اس دل میں روح، اور پھر روح سر، اور فرمایا اس روح میں ایک پوشیدہ راز ہے، اور پھر سر خفی، اس راز کے اندر ایک پوشیدہ خزانہ ہے، اور پھر خفی اخفا، اور اس پوشیدہ خزانہ کے اندر بہت بڑا پوشیدہ خزانہ ہے، اور پھر اخفا اللہ، اور فرمایا اس بہت بڑے مخفی خزانے کے اندر پھر اللہ کی تجلیات ملتی ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، پھر مومن کا دل عرش الہی کا مقام پاتا ہے۔ پھر جب یہ مقام ملتا ہے تو پھر یہ مرتبے ملتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ میلاد النبی پہ تقریر کرتا ہے، زمانہ یوں انگلیاں منہ میں ڈال کے سنتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کون ہے، تو کہتے ہیں اس کا نام احمد رضا ہے۔ جب دل کی یہ کیفیت حاصل ہو جائے اور وہبی طور پہ حاصل ہو جائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اگر خاندان پہ نظر کی جائے، کندھار افغانستان سے، پٹھانوں کے ایک عظیم قبیلے سے، آپ کے خاندان کے 5ویں 6 7ویں نام پہ ایک ہستی آتی ہے جو ہندوستان میں ہے، اور وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فیض تھے،
لیکن ہر شخص بڑے عہدے پہ فیض ہونے کے بعد آخری عمر میں اردو کو چھوڑ کر ریاضت مجاہدے میں مشغول ہو جاتا تھا، لیکن آپ کے پردادا جان سے تمام تر اردو کو چھوڑ کے وہ عشق رسول اور درویشی والی زندگی، اور آپ کے دادا جان کی تو یہ کیفیت تھی، آپ صاحب کرامت تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، اللہ والے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ کرامت مشہور ہے، بتا رہا ہوں خاندانی پس منظر، کہ آپ کے خاندان ہی صرف آپ سے ہی نہیں، پہلے سے بھی استقامت بھی تھی، ولایت بھی تھی، صاحب کرامت بھی تھی۔ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، حضرت رضا علی خان سرکار، اور ہندوؤں کی اپنی تہوار تھی، اس دیوالی کے موقع پر ایک دوسرے پہ رنگ ڈالنا، راکشا تیسری منزل پہ رقص کر رہی تھی۔ ہندوؤں نے کہا یہ مسلحوں کا امام جا رہا ہے، جو مسلمانوں کو مسلح کہتے تھے، اس پہ ذرا رنگ ڈالو، یہ غصے سے گالیاں دے گا، کچھ نہ کچھ کہے گا، بدنامی ہوگی، جب پنچایت بیٹھے گی ہم کہیں گے ایک راکشا تھے، ہم اس کی طرف سے معذرت کرتے ہیں۔ ہم نے کون سا کیا؟ ایک راکشا نے کیا، ایک فاسقہ نے کیا، جسے ہمارے زمانے میں کنجری کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ رقص کر رہی تھی، اس نے اوپر سے رنگ ڈالا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان کے جو خلیفہ تھے، وہ وقتی طور پر غصے میں ہوئے، چاہا کہ میں اس کو کچھ کہوں، متوجہ ہوئے اس طرف، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دادا جان نے آپ نے روک لیا، اور میں کیا کرتا ہے حضور، اس سے پوچھوں گا اس نے یہ کام کیوں کیا، اور میں اس نے مارا ہے حضور؟ نہیں، اور میں تو پھر تم مار تو نہیں سکتا اسلام کی روح سے، حضور پھر کیا کروں؟ اور میں اس نے گالی دی ہے، حضور گالی بھی نہیں دی، اور میں پھر مذہب اسلام اور دین و شریعت کی روح سے تو اسے گالی بھی نہیں دے سکتا ہے، ویسے بھی حکم نہیں ہے کہ گالی دینے والے کو گالی دو، اس نے تو گالی تک بھی نہیں دی ہے حضور، اس نے رنگ ڈالا ہے، اور پھر ہم بھی رنگ ڈال دیتے ہیں، اور کیا ہے، اس نے رنگ ڈالا تو بدلے میں رنگ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رضا علی خان کے خلیفہ سوچنے لگے آپ کی آنکھ اٹھے گی، ابھی آپ بد دعا دیں گے اور وہ نیچے گرے گی، غم سے رنگین ہو کے مر جائے گی۔ پھر بھی انہوں نے مفہوم یہ سمجھا، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ یہ تو ایک اللہ کا ولی ہے، ابھی بد دعا دے گا، یہ چھت سے گرے گی، مرے گی، خون میں رنگین ہو جائے گی۔ رنگ کا یہی مطلب ہے، انہیں کیا پتا تھا اس رنگ سے برا صبغۃ اللہ کا رنگ تھا، ومن احسن من اللہ صبغہ کا رنگ تھا، عشق الہی کا رنگ تھا، عشق مصطفیٰ کا رنگ تھا، گنبد خضرا والے کا رنگ چڑھانا چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے دادا جان کی نظر کی ایک کیفیت تھی، آپ نے یوں اٹھا کے دیکھا، اور میں بیٹی تو نے رنگ ڈال دیا، ہم بھی رنگ ڈال دیتے ہیں۔ سیڑھیوں سے دوڑتی آئی، قدموں میں گری اور کہنے لگی مہربانی کیجئے مجھے بھی اپنا بنا لیجئے۔ زبان پہ جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔